سعودی عرب نے خواتین کو محرم کے بغیر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خواتین کہیں سے بھی بغیر کسی محرم کے عمرہ ادا کر سکیں گی۔ اس سے پہلے یہ شرط ہوتی تھی کہ خواتین محرم کے بغیر عمرے کے لیے مملکت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسلامی احکامات جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اسلام خواتین کے سفر کرنے کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے مویز بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ خواتین کے جو سفر کے حوالے سے احکامات ہیں اس میں بہت ساری مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ ویسے ریلیونٹ کوسچن ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ علماء اور مفتیان کرام اور فقہا جو ہے اسلامک جورسٹ اسکالرز وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات حدیث میں ہے، ایک سے زیادہ حدیثوں میں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، یعنی آئسولیشن میں اکیلے نہ بیٹھے۔ اور دوسرا یہ فرمایا تھا آپ نے کہ وہ بالکل ہرگز سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو اب جمہور امت جو ہے، اکثر جو علماء ہیں پرانے، ان کی تو رائے یہی ہے کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کا مطلب ہے کہ 75 کلومیٹرز، اس سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ البتہ جو شوافع ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے ائمہ ہیں، جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑی حیثیت کے، آج سے آپ یہ کہہ رہے 1200 سال پہلے کے علماء میں ہیں، 1000 سال پہلے کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حج و عمرہ کے لیے عورت سفر کر سکتی ہے، کیونکہ حج فرض ہے اور عمرہ بھی ان کے ہاں ضروری ہے، تو لہٰذا وہ کہتے تھے اگر محرم نہ ہو تو سفر کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ عام طور پہ کرے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر مجبوری ہو اس عورت کو کرنا ہے، محرم نہیں مل رہا تو پھر جا کر کر لے۔ تو یہ حج و عمرہ کے لیے انہوں نے اجازت دی، پھر بعض مالکی فقہا نے بھی دی۔ اب یہاں پر دو اصول ہمیں سمجھنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب امت میں ریلائبل اوتھینٹک لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پرانے لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے جو بڑے جیورسٹ گزرے ہیں، تو وہ اختلاف ایک ریلائبل ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کسی اوپینین پر فتویٰ دے یا کوئی گورنمنٹ کسی اوپینین کے اوپر اپنی لیجسلیشن کرے، قانون بنائے، تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں لگ رہا، اس کا یہ خراب ہوگا۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اس کی گنجائش فقہا نے، پرانے فقہا نے دی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اور اس میں پھر کیا ریزنز یا وجوہات مختلف بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کے حساب سے بھی ہم تعین کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حج عمرے کے لیے اگر خاتون کو محرم نہیں مل رہا، مجبوری ہے، تو وہ جا سکتی ہے کچھ فقہ کے مطابق۔ تو جو تعلیم والا سلسلہ ہے، اب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیاں، ہماری لڑکیاں جاتی ہیں بیرون ممالک اور تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو اس صورتحال میں پھر یہ ہم کون سی چیز کو کس طرح سے فالو کریں گے، کیونکہ وہ ڈسٹینس بھی 75 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا سارے ماڈرنٹی اور گلوبلائزیشن کے سوال ہے کہ جب دنیا انڈسٹریلائز نہیں تھی تو اس سے پہلے لوگ قبیلوں میں، خاندانوں میں رہتے تھے، اور دنیا میں جو پروٹیکشنز تھیں، سیف گارڈز بہت ویک تھے۔ یعنی جب آدمی باہر سفر کرتا تھا، عورت مرد کو لوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا قافلوں کو، تو کوئی قافلوں کے بغیر سفر نہیں کرتا تھا۔ اور عورت کا چونکہ اسلام میں عزت، احترام، حفاظت، پروٹیکشن کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس کی عزت کی، لہٰذا عورت کے لیے شریعت نے بجا طور پہ حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ محرم یعنی مرد ہوں۔ جب انڈسٹریلائزیشن، اس کے بعد گلوبلائزیشن ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایک شہر بھی بن گئی اور دنیا میں جو ٹریولنگ ہے وہ بہت سیف ہو گئی۔ اب اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ اکثر علماء تو اس طرف گئے تھے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نہیں، یہ جو حدیث میں بات ہے بس یہ ایسے ہی ہے، we won't find a reason behind that۔ اس کو کہتے ہیں علت فائنڈ کرنا، کہ حدیث میں ہم علت فائنڈ نہیں کریں گے کہ حدیث کی علت کیا تھی، کیوں رسول اللہ نے منع کیا تھا، بس کیا تھا تو کیا تھا۔ لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ کہتے نہیں، there's a reason۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا اس کے پیچھے ریزن تھی فتنے کی، کہ اگر فتنہ ہو، یعنی عورت کی عزت کو، جان مال کو خطرہ ہو، تو پھر تو سفر بغیر محرم کے ناجائز ہوگا۔ اور اگر راستہ اتنا سیکیور ہے، سیف ہے،
تو اور دوسری اور عورتیں بھی ساتھ ہیں، یہ بھی امام نووی نے امام شوافی میں جو شافعی ہیں انہوں نے شرط لگائی تھی، اور عورتیں بھی ساتھ ہیں، اکیلی نہ ہو تو وہ پھر جائز ہوگی۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے پاکستان کے بہت سارے دارالفتاؤں نے، جیسے دارالعلوم کراچی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، ہمارا جامعۃ الرشید ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی اگر عورت پلین پہ ٹریول کر رہی ہے اور ضرورت ہے، اب یہاں سے کسی کو یو ایس جانا ہے، اس کے بچے بچیاں وہاں ہیں، یو کے جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، تو وہ ٹریول کر سکتی ہے، بشرطے کہ جہاز تو سیف ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی کچھ ریلائبل محرم چھوڑنے والا ہو، وہاں سے بھی کوئی لینے والا ہو۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے شریعت میں نا جب ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے تو مسائل میں فلیکسیبلٹی آتی ہے، تو شریعت از فلیکسیبل ان این ایکسٹینٹ، دائرے میں ہوتا کیا ہے، فرض کریں کہ ایک عورت ہے، اس کی بیٹی اور داماد جا رہے ہیں حج عمرہ کے لیے یا کئی سفر کے لیے باہر، اور ضرور اپنے بیٹوں بچیوں سے ملنے کہیں نہ کہیں، اب یہ عورت نہیں جا سکتی، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں جا رہا، تو یہ ایک سیف وہ ہے نا کہ بیٹی بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، سیف لوگ ہیں، کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں یہاں پر پھر ان علماء نے اجازت دی ہے کہ جی کر سکتے ہیں۔ تعلیم بھی آپ نے جو پوچھا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ سفر کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں سے چھوڑنے والا ہو، اور وہاں جو ریسیو کرنے والے کوئی ریلائبل لوگ ہوں، پھر وہاں جو ہاسٹل میں رہے تو وہ پریفریبلی وومنز ہاسٹل ہو، سیف اینڈ سیکیور ہو، اور یہ ہوتے ہیں یہاں یو کے میں بھی ہوتے ہیں، یو ایس میں بھی ہوتے ہیں، تو یعنی خلاصہ یہ کہ عورت کی عزت عصمت محفوظ رہے، مردوں کے ساتھ بہت زیادہ اس کا آزادانہ اختلاط ہر جگہ نہ ہو۔ بنیادی طور پر یہ سیفٹی میکینزم ہے جو کہ طے کیا گیا تھا نا۔ اچھا اب اس میں چونکہ ہم حج اور عمرے کی جو ان کی رائے بتا رہا ہوں، جو دوسرے علماء ہیں، جو میری بھی رائے اسی کی طرف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں سیفٹی میکینزم کے طور پہ کہا گیا تھا۔ بالکل صحیح، اور پھر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہیرا سے ایک عورت حج کے لیے نکلے گی اور پھر اکیلی، اور وہ کچھ ڈر نہیں ہوگا، تو وہ اکیلی ہی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو اگر کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایویڈنس لیا ہے بعض علماء نے کہ رسول اللہ نے ویسے تو یہ بتایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا اتنی سیف ہو جائے گی، ایک عورت سفر کرے گی حیرا سے لے کر، یعنی وہ عراق کے اوپر سے یمن تک، نیچے تک، پورا عربین پیننسلا، اور اس کو خطرہ نہیں ہوگا کسی کا۔ تو ویسے تو رسول اللہ نے یہ ایک خبر بتائی ہے، لیکن ان علماء نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ریزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سفر جائز ہوگا۔ بالکل صحیح، کیونکہ ظاہر ہے سیفٹی، اور وہ جو زمانہ ہے ظاہر ہے وہ پھر گلوبلائزیشن یا آج کل کا دور یا اس کے آگے آنے والا جو بھی وقت ہوگا اس کے بارے میں پھر ظاہر ہے کچھ بات ہو رہی ہے۔ اچھا حج اور عمرے کے حوالے سے اب میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ چونکہ امام مالک اور امام شافعی جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ حج کے سفر کے لیے خواتین کا اکیلے جانا جو ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا ہے، اور حنفیوں میں جو ہے وہ اس پہ شاید پابندی ہے۔ تو اب جب سعودی حکومت، جعفری بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے، جی، اب جب سعودی حکومت نے یہ جو رول لاگو کیا ہے، یہ ٹھیک رول ہے مالکی اور شافعی فقہاؤں کے حوالے سے، تو خواتین جو ہیں وہ جا سکتی ہیں وہاں پر تنہا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں اویس، یہاں دو باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب کوئی بھی سوورین، کوئی بھی اسلامی حاکم، حکومت، رولر، ویدر ہی از اے مونارک، بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ اسلام کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس میں امت میں اختلاف ہے، اور کسی ایک اوپینین کے مطابق وہ فیصلہ درست ہو تو ہم اس فیصلے کو درست مانیں گے۔ یہ اسلامی فقہ کا ایک پرنسپل ہے، حکم الحاکم رافع الخلاف، کہ رولر جب کوئی لا بناتا ہے تو اس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، بس وہ لا صحیح ہوتا ہے اگرچہ اگر شریعت میں اس کی گنجائش ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میکینزم، جیسے میں نے کہا نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتیں پاکستان سے ایسے جانا شروع ہو جائیں۔ وہ عورت کوشش تو یہی کریں، ہماری خواتین کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ دیکھیں محرم کے ساتھ جائیں، لیکن اگر مجبوری ہو رہی ہو، اور جیسے امام مالک کے ایک فقیہ نے، مالکیہ کے علامہ باجی نے یہ فرمایا کہ جو بڑی عمر کی عورت ہے اس کا چونکہ خطرہ کم ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ تو کوشش یہ ہو، خاص طور پہ جو جوان خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، کہ محرم کے ساتھ جائیں۔ جب کوئی بڑی مجبوری ہو رہی ہو، کوئی اور محرم نہ ہو اور ایک گروپ جا رہا ہو، تو پھر جا سکتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سعودی عرب میں اب یہ قانون، مطلب ظاہر ہے ہماری دین میں یا جو بھی ہے اس پر بات چیت مختلف علماء کرام کی مختلف مکتبہ فکر سے تو پہلے ہو رہی تھی، تو انہوں نے اب کیوں اس کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ہمیں سمجھا دیں۔ ہاں، اس کے بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، بات کا یہاں موقع نہیں، لیکن لمبی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا، دیر آیت درست آیت، تو چلے کر لیا، صحیح بات ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اوپینین تھا کہ اکثر علماء امت کے نزدیک ابھی تک یہ ناجائز ہے،
हज उम्रे के लिए भी सफ़र करना। ये तो सिर्फ इमाम शाफी के एक फ़क़ी जो बड़े दर्जे के इमाम नबवी जो रियाज़ुस सालिहीन के उन्होंने इजाज़त दी और कुछ नहीं इजाज़त दी। तो आप ये समझ लें 90% उलमा जो है उम्मत के विद इन द स्पैन ऑफ 1300 ईयर्स वो मना करते हैं। एक तो वजह ये थी ना कि उम्मत के अक्सर लोग जब मना करें तो उसमें राय देने में पसंद। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स हैं इसमें वेस्टर्नाइजेशन का भी पुल है कि यानी दुनिया में अब इस चीज को जरा नापसंद किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के पैराडाइम में कि आप औरतों पर इतनी पाबंदियां लगाएं। तो सऊदी अरब आप ओपन होना शुरू हो रहा है जो हम सबको नजर आ रहा है और उसमें बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट है, सारा है। तो वो जो ओपन हो रहा है सऊदी अरब बहुत सारी वजूहात से उसका ये एक हिस्सा मैं समझता हूँ है। सही, यानी कि यूँ कह लेना कि हम वो जो आपने शुरू में बात की कि देर आए दुरुस्त आए थे, तो ठीक है अगर वो चीज़ जो है वो इफेक्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है और ख़वातीन के लिए आसानी भी हो रही है तो अच्छी बात है, फिर उसको कर लें। और जो हमारे यहाँ पर ख़वातीन जाना चाहती हैं जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकती उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा जो कि एक पॉजिटिव बात होगी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुफ्ती अहमद अफनान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे कि अब ख़वातीन जो है वो हज और उम्रे के सफ़र के लिए बग़ैर महरम के लिए जा सकती हैं और सऊदी हुकूमत का जो ये नया कानून है ये अब नाफिजुल अमल होगा।